ہر وہ بندہ جو سست ہے، کاہل ہے یا کامچور ہے، اس کی زندگی میں گولز نہیں ہوتے. اپنی کمزوریوں سے نظریں چرانا یہ کمزور کا کام ہے. بہادر بندہ وہ اپنی خامی سے لڑتا ہے. وہ کہتا ہے لوگ سست نہیں ہوتے، لوگوں کے گولز چھوٹے ہوتے ہیں. بڑے انسان کا گول، شعور والے انسان کا گول کنٹریبیوشن ہوتا ہے. سر بہت سارے لوگوں کا یہ سوال تھا، جس طرح ضیاء اللہ صاحب نے پوچھا کہ سستی اور کاہلی سے کس طرح نجات حاصل کریں اور خود میں کنسسٹنسی کس طرح پیدا کریں. اچھا، یہ بھی فطرتی سوال ہے. یعنی ہمارے ارد گرد بڑے لوگ ایسے ہیں جو سست ہیں اور کاہل ہیں. آپ ہر سست بندے، کاہل انسان، نکھٹو، کامچور، یہ قریب قریب کی ساری، اصل میں جو ڈکشنری ہوتی ہے نا، جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے بہن بھائی ہوتے ہیں. ایک ورڈ ایسا ہوتا ہے جس کا کوئی بھائی اور بہن بھی موجود ہوتا ہے، تو اس کو بولا جائے تو وہ قبیلہ، الفاظ کا قبیلہ ہوتا ہے. ایک ٹرے میں پڑے ہوتے ہیں سارے الفاظ. جس طرح مثبت جتنے الفاظ ہیں وہ قریب قریب ہوتے ہیں، اس طرح جو کہہ لیجیے ابیوزنگ ورڈز ہیں وہ قریب قریب پڑے ہوتے ہیں. تو یہ سستی، کاہلی، کسی کا کام چور ہونا، نکھٹو ہونا، کئی لوگ کہتے ہیں یار یہ میرا دوست ہے یا میرا لائف پارٹنر ہے یا میرا بھائی ہے، یہ کام کوئی نہیں کرتا، اس کو کام ملتا ہے لڑ کے آ جاتا ہے، رس کے آ جاتا ہے، کہتا ہے جی مجھے سوٹ نہیں کر رہا. کچھ لوگ یہ پوری زندگی ان کے اسی طرح سے ہوتی ہے. دراصل ہر وہ بندہ جو سست ہے، کاہل ہے یا کامچور ہے، اس کی زندگی میں گولز نہیں ہوتے. اچھا، اس کی زندگی میں کوئی ویژن بھی نہیں ہوتا. دراصل وہ وقت گزار رہا ہوتا ہے. وہ دن کو دنوں میں بدل کے ہفتہ، ہفتوں کو ملا کے مہینہ، مہینوں کو ملا کے سال، اور زندگی تمام کر رہا ہوتا. ہر وہ بندہ جو باشعور ہے وہ پرکھتا ہے، ماپتا ہے، سوچتا ہے کہ ایک مہینے میں کیا ہوا، آج کے دن میں کیا ہوا، اس ہفتے میں کیا ہوا، اس سال میں کیا ہوا، اتنے سالوں میں کیا ہوا. جس کے اندر بھی یہ بھانپنے کی اور اس ریالٹی کو فیس کرنے کی صلاحیت ہے، اس کی سستی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. دراصل سستی والا بندہ، اس کا ایک پورا فلسفہ ہے. وہ کہتا ہے جی رہا ہوں نا، کھا رہا ہوں نا، گزر جائے گا نا، اللہ مالک ہے، دیکھی جائے گی، ہو جائے گا، اور کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنا بھی ضروری نہیں ہے. یہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ فلسفہ پایا جاتا ہے. ہر وہ بندہ جو چست ہے، ایکٹیو ہے، میں کہتا ہوں مشکل دنوں میں بھی کام کرتا ہے. بالکل صحیح. میں بذات خود، کیونکہ مطلب میرے ارد گرد کے لوگ بھی کہتے ہیں میں ذرا محنتی انسان. میں کہا محنتی انسان ہونے کے ناطے میرا ایک اوپینین ہے، میں نے زندگی میں بیماری کے دنوں میں کام کیا، مشکل کے دنوں میں کام کیا، غم کے دنوں میں کام کیا. بددلی اندر دل نہیں کر رہا، یا دل راضی نہیں ہے، دل مائل نہیں ہے، دل نہیں چاہ رہا، موڈ کو سائڈ پہ رکھ کے کام کیا. یہ تب ہوتا ہے جب آپ نے اپنے آپ کو، اپنے گولز، ٹارگٹس، ویژن، مشن، سب گولز، ان میں اپنے آپ کو تھوڑا قید کیا ہوتا ہے. آپ کو اٹھانے اور بگانے والی چیز آپ کا مقصد ہے کہ آپ لپک کے، بھاگ کے جا کے اپنا کام کرتے ہیں. یہ آپ تب کرتے ہیں جب آپ کی زندگی میں یہ کلیئرٹی آتی ہے کہ مجھے کرنا ہے، میں آنسریبل ہوں، مجھے دنیا جواب دے کرے نہ کرے، مجھ سے جواب لے نہ لے، میں نے اپنے آپ سے جواب بھی تو میں نے دینا ہے اپنے آپ کو. میں اپنے آپ کو کیا دکھاؤں گا؟ یہ اپنی کمزوریوں سے نظریں چرانا یہ کمزور کا کام ہے. بہادر بندہ وہ اپنی خامی سے لڑتا ہے، اپنی کمزوری سے لڑتا ہے، اپنے کمزور ایریے سے لڑتا ہے، اپنی بدترین کوئی عادت سے لڑتا ہے کہ یار یہ کیوں پائی جاتی ہے. بڑا اچھا جملہ ٹونی رابنز کا، وہ کہتا ہے لوگ سست نہیں ہوتے، لوگوں کے گولز چھوٹے ہوتے ہیں. اب کھانا پینا، جینا، دن گزارنا، یہ تو جانور کے پاس ہے. اتنا چھوٹا گول، یعنی صرف سروائیول کا گول یہ جانور پرندے کے پاس ہے، ڈور ڈنگر کا یہ گول ہے. بڑے انسان کا گول، شعور والے انسان کا گول کنٹریبیوشن ہوتا ہے. وہ اپنے آنے سے کوئی فرق ڈالنا چاہتا ہے، وہ لوگوں کو قائل کرنا چاہتا ہے، وہ کنونس کرنا چاہتا ہے، وہ اپنا نظریہ دیتا ہے، سوچ دیتا ہے، کنٹریبیوٹ کر کے جاتا ہے. وہ دریا کی طرح نشان چھوڑتا ہے، وہ کہہ لیجئے دنیا کے ذہنوں میں کچھ نقش کر کے جاتا ہے، وہ جینے کا حق ادا کرتا ہے. وہ مرنے لگتا ہے تو دنیا اس وقت کہہ رہی ہوتی ہے یہ ایک شخص نہیں تھا. یہ کتنے افراد کی زندگیوں پہ اثر انداز ہو کے گیا. یہ تب ہے جب شعور ہے، جب کو بڑا فلسفہ ہے. بڑی زندگی، امپیکٹ والی لائف کے لیے بڑا فلسفہ چاہیے، بڑا نظریہ چاہیے.
सर्वाइवल के लिए आपको कोई बड़े फलसफे की जरूरत नहीं है। लिहाजा मकासद बड़े हों, गोल्स बड़े हों, टारगेट्स बड़े हों, सेल्फ अवेकनिंग हो, अपने पोटेंशियल्स को कंगाला जाए। मैं कहता हूं क्या खूबसूरत ये एहसास है कि आप दुनिया से जाने लगे। उस वक्त आपके अंदर ये एहसास चल रहा है कि यार जो मेरे पास था, पोटेंशियल था, एनर्जी थी, वक्त था, वसाइल थे, ताकत थी, जहानत थी, मैंने सारी इस्तेमाल की। यार क्या खूबसूरत एहसास है कि आप अपने हर कव्वा को, अपने हर पोटेंशियल को, अपनी हर कुव्वत को, अपने हर टैलेंट को, अपने अंदर छुपी हर सलाहियत को आपने भरपूर इस्तेमाल किया, अपने वक्त को भरपूर इस्तेमाल किया और आप दुनिया से गए हो। आप यकीनन आपके अंदर एक इत्मीनान होगा। ये इत्मीनान, क्या खूबसूरत जुमला वासिफ अली वासिफ साहब, कि पूरे दिन की थकावट को उतारने वाली मीठी चीज का नाम नींद है। जिंदगी की थकावट उतारने के लिए कब्र है। फिर कब्र में आपको चैन है जब आपने पूरी जिंदगी भरपूर जी और फिर आप दुनिया से गए। लेकिन सुस्त बंदा, काहल बंदा, जीना बरक, कितने आए कितने चले गए, ये जो अंदाज है ये कोई बड़े इंसान वाला अंदाज नहीं है, ये कोई म्यारी अंदाज नहीं, ये कोई ऐसा अंदाज नहीं जिसको फॉलो किया जा सके। सो किसी को भी अगर अपनी सुस्ती दूर करनी है, अपनी ज़िंदगी में गोल्स लेकर आए, अपनी ज़िंदगी में टारगेट्स लेकर, अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लेकर आए, अपने आप को थोड़ी तकलीफ में डालें, अपने आप के सामने पहले शर्मिंदा होना सीखे, अपने आप को ज़रा पेन देना सीखे, अपने आप को थोड़ा कभी टॉर्चर दे के देखे कि यार ये मैंने अपने आप को फेस करना है, क्योंकि अगर मैं अपनी इज्जत नहीं करता, अपने आप को वैल्यूएबल नहीं बनाता, यही खुद ही है। अपने दी बेस्ट को निकालना, दी बेस्ट को निकाल के मखलूक की खिदमत में लगाना, अल्लाह की रज़ा के लिए, दिस इज कॉल्ड खुदी। अल्लाह की रज़ा और फिर अल्लाह के हवाले कर देना, या बारी ताला तू जैसे चाहता है, जहां चाहे इस ईंट के टुकड़े को, इस पत्थर को फिट कर दे, चौखट पे, गुंबद पे, जहां चाहे फिट कर, ये बेखुदी है। तो अल्लाह ताला हम सबको ये खुदी और बेखुदी दोनों नसीब